الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما رواہ مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ برادران اسلام، یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی کی وجہ سے جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پس یتیم پر سختی نہ کرنا اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یعنی یتیم کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کریں، اور سائل مانگنے والوں پر سختی نہ کریں، اس کے ساتھ تلخ لہجہ میں گفتگو نہ کریں، بلکہ محبت کے ساتھ سائل کا جواب دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ غرباء، مساکین اور یتیموں کی مدد کریں، یتیم بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ان کے قیام، ان کے طعام کا انتظام بھی کریں، اور صدقہ جاریہ کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق بخشے اور نیکیوں کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔